لمبا ہو، اس کا جسم کتنا چوڑا ہوگا، بازو، ہاتھ، سر اس کا کتنا بڑا ہوگا۔ آپ حساب لگا لیں کہ جو بندہ ایک وقت کا 8 من آٹا کھاتا ہو، 8 من، حالانکہ ایک اچھی خاصی فیملی 8 من گندم سے 5-6 مہینے نکال لیتی ہے، وہ ایک وقت کا کھانا قوم عاد کے ایک بندے کا، ان کے پاس رب ذوالجلال نے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم عاد کو قوم ہود بھی کہا جاتا ہے، تو قوم عاد کو جس وقت حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے بت پرستی سے منع کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت قوم عاد کو حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک وحدہ لا شریک رب کی طرف بلایا، وہ قوم جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ کیسی قوم ہے، تو آگے سے انہوں نے تکبر کیا۔ کیا کیا؟ تکبر کیا، اور انہوں نے ناحق تکبر کیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگی کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے جسم ہیں، 8-8 9-9 سال ہماری عمر ہے۔ قوم عاد کا جو بندہ 300 سال سے پہلے فوت ہو جاتا تھا، وہ کہتے تھے اس عورت کے پیچھے اولاد نہیں لگتی۔ 300 سال کا ہو کے بندہ مر گیا، وہ کہتے تھے کہ یہ عورت جو ہے اس کو تبدیل کرو، اس کے پیچھے تو بچے نہیں لگتے۔ اتنی لمبی ان کی عمریں تھی، نہ کبھی بیمار ہوتے، نہ بخار ہوتا، نہ کینسر ہوتا، نہ شوگر لو ہوتی، نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ، نہ نظر کمزور ہوتی، نہ ان کے دانت خراب ہوتے۔ تو وہ حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو آگے سے کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ، کس کی طاقت ہماری طاقت سے زیادہ ہے؟ کوئی ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ جس رب کا تم ہمیں پیغام سناتے ہو، جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہو، وہ رب ہمارے سامنے آئے، ہمارا مقابلہ کرے۔ تو جب انہوں نے رب ذوالجلال کو معاذ اللہ للکارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ اے ہود اپنی قوم کو کہو کہ جس رب نے تم کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا بڑا قد دیا ہے، اتنا بڑا جسم دیا ہے، اتنی اچھی صحت دی ہے، اس رب سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو آگے سے قوم عاد نے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ تو جس وقت حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام تبلیغ کر کر کے اللہ کی طرف قوم عاد کو بلا کے پریشان ہو گئے، قوم انکار پہ انکار کرتی رہی، اب یہاں پہ جو تم نے بات سمجھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات کو ہماری نصیحت کے لیے بیان کیا ہے کہ ان کے 60-60 70-70 فٹ قد، تو تم کس بات کی بولی ہو؟ تمہارے تو قد 5-6 فٹ ہے، وہ ایک وقت کا 8-8 10-10 من غلہ کھانے والے، اور تم 2 روٹی کھاتے ہو۔ 9-9 سال، 1000 سال، 8-8 100 سال ان کی عمریں تھی، اور تم 60 سال سے اوپر نہیں جا رہے یا 100 سال سے اوپر نہیں جا رہے، تو تم کیوں میری نافرمانی کر رہے ہو؟ انہوں نے تکبر کیا،
ان کے اوپر کون سا عذاب بھیجا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان آیات کا نزول ہوا، قوم عاد کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیات کے ذریعے آقا کریم کو بتایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے، رو رو کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اتنا روئے کہ کنکریوں کے اوپر حضور کے آنسو گرتے ایک چھپڑ بن گیا پانی کا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، میں تجھ سے اپنے پیار کا صدقہ مانگتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اپنی پیشانی کو اٹھائیں، آنسوؤں کو روکیں، تم جو کہو گے جیسا کہو گے میں ویسا ہی تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری امت کا